بٹ صاحب اس میں نو ڈاؤٹ خوش قسمتی والا ٹائم بھی ہے، اور اس میں 4 بہت ہی میجر پلانٹ جو ہیں وہ اپنے ہاؤسز چینج کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو گرہن کے اثرات، نو ڈاؤٹ یہ جو مکمل گرہن ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ 1 مہینہ تک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی طور کے اوپر جو یہ بلڈ مون ہوتا ہے اس کو ہم لوگ 1 مہینے سے طویل بھی قرار دیتے ہیں کہ اس کے اثرات رہیں گے. جزوی گرہن جو ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ 15 دن تک ہوتے ہیں. تو کل ملا کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو گرہنوں کے درمیان میں کوئی نیک یا خوشی والا کام کرنا وہ اتنا زیادہ پراسپیرٹی کی طرف نہیں جاتا. لیکن انہی گرہنوں کے درمیان میں 4 بہت ہی میجر زوڈک سائنس کا چینج ہونا، پھر کمیونیکیشن، مرکری کا پلانٹ جو ہے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں آ جانا، یہ اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھی کمبینیشن ہے. مارس اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے، اس میں وینس اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے، پھر مرکری اپنی بہت ہی خوبصورت پوزیشن پہ آ رہا ہے، سن اپنے ہاؤس کی چینجنگ میں آ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس پلانٹ کی وجہ سے گرہن لگا، یعنی کہ چاند کو گہن لگا، تو چاند اپنی شرفی پوزیشن سے بھی گزرے گا. یعنی کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کی بہت ساری ویڈیو سے آپ وہ ہو جائیں گے. یہ آپ کی کیونکہ جتنا ایک ڈپریشن اور فرسٹریشن لوگوں کو رہی ہے گرہن کو لے کے، اب گرہن تو گزر گیا، گرہن کے بعد کے جو افیکٹس ہوں گے اور اگلے گرہن تک، کیونکہ اگلا گرہن آ رہا ہے 21-22 کی درمیانی رات کو، اور وہ ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہے ورگو میں. اب پہلا جو گرہن لگا تھا وہ ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق تھا ایکویریس میں. اب ان 2 گرہنوں کے درمیان میں کیونکہ بہت ساری کمبینیشنز چینج ہے، اور اوپر سے شرف قمر ہے. شرف قمر کا مراد یہ ہے کہ آپ کے ہر طرح کے جذبات اور ایموشنز جو ہیں وہ اپنے عروج کے اوپر ہوں گے. تو شرف قمر کے ٹائم میں آپ اپنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بہت عرصے سے پھنسی ہے، رکی ہے، پریشان کن ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھا سولوشن مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد مرکری اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے تو ذہن میں آپ کو کلیئرٹی دیکھنے کو ملے گی. آپ کو جو انکلیئرڈ چیزیں تھیں، جو غیر یا اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ مس کمیٹڈ تھیں یا مس کیلکولیٹڈ تھیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. اب اس میں بینیفٹس، فائدہ تو تقریباً آلموسٹ ہر زوڈک سائن کو ملے گا کسی نہ کسی طور پہ، لیکن موسٹ زوڈک سائنس کی بنیاد کے اوپر جو بینیفٹس ملنے ہیں اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن ہے ایریز برج حمل. ایریز والوں کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی جو دلی مرادیں پوری نہیں ہو پائی، ان کی جو خواب حقیقت کا رنگ نہیں لے پائے، اور ان کی زندگی میں جو دوستوں سے وہ بینیفٹ نہیں حاصل کر پائے جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا. ان کی زندگی میں گرہن گزر جانے کے بعد اب آ کے شمس قمر ان کے زائچے کے دوسرے گھر میں ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک تو گھر کی خوشحالی ہوگی، ان کی کہیں نہ کہیں پہ ذہنی طور کے پر مراد پوری ہونی شروع ہوگی. پھر اگلے گرہن کا ان کے زائچے کے 6 گھر میں لگنا، ان کے حاسد، بیماری یا پریشان کن جتنے معاملات ہیں ان میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. پھر مریخ ان کے ذہن کے گھر کو 7ویں نظر سے دیکھ رہا ہے جو کہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے، تو ان کے اندر انرجی، کانفیڈنس، ہمت، حوصلہ جو ہے وہ نسبتاً آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوگا. تو ایریز اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن ہے کہ جو کہ ایک گرہن سے اگلے گرہن کے سفر کے درمیان میں چیزوں کو نسبتاً خوشبختی، پازیٹیوٹی، مثبت پہلو اور بہتری کی طرف انشاءاللہ چاہتا محسوس کریں گے. اس کے بعد اگر ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے، نیکسٹ زوڈک سائن پھر آ جائے گا کینسر برج سرطان. کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو یہ گرہن کا ختم ہونا اور اگلے گرہن سے پہلے کینسیرینز والوں کے زائچے میں ان کا ذہن کا حاکم جو ہے وہ اپنی شرفی کیفیت میں ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کے ہمت، حوصلے کا رولنگ پلانٹ بھی اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے. تو کینسیرین ایک ایسا زوڈک سائن ہوگا کہ جس کی زندگی میں ان کو اپنے گھر سے جڑے ہوئے جتنے پرابلم یا مسائل تھے اس کا نہ صرف سلوشن ملے گا، بلکہ یہ اپنے گھر میں خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جو کہ تبدیلی کی طرف چیزوں کو لے کے جا سکے. پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں جو کہ لوگوں کے لیے محبت، ملنساری، اچھائی، بہتری لیے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو یہ لوگوں کے ساتھ مل کے یا اپنے سوشلی طور کے اوپر دوستوں کے ساتھ مل کے کسی ایسی پریکٹیکل شیپ میں لے آئیں گے کہ جہاں سے ان کو فائنینشلی طور پر بینیفٹ ملنا شروع ہو. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ شراکتی کاروبار کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. یا ایسے کینسیرینز جو کہ اپنی زندگی میں پراپرٹی کا نہ سیل ہونا یا پراپرٹی کے اعتبار سے یا سواری کے اعتبار سے جو نقصانات کا فیس ہونا، وہ اپنی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ ریکور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کو اپنی خواہشات کا پورا ہونا بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں گھر کی خوبصورتی بھی نظر آ رہی ہے، سوشلی طور کے اوپر انٹریکشنز بھی گرو ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی ایڈوائز یا لوگوں کی مشاورت سے بھی فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہوگا. پھر کینسیرین ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ اس پورے گرہنوں کے درمیان کے سفر میں یہ اپنی زندگی میں ڈومیسٹک ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ڈومیسٹک ٹریول سے اپنی زندگی میں نصیب کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کریں گے. تو سفر ان کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن جو کہ ہے کینسر برج سرطان. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن آئے گا یہ بھی آ جائے گا ورگو برج شملہ. ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو گرہن لگنے سے پہلے ان کے ذہن کے حاکم کا ان کے گھر میں آ جانا, سن کا ان کے ذہن کے گھر میں آ جانا, ان کی زندگی میں انرجی, کانفیڈنس, ہمت, حوصلہ, دور اندیشی, مثبت سوچ اور دور اندیشی لے کے آئے گا. جس وجہ سے گرہن لگنے سے پہلے یہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کی پلاننگ ضرور کریں گے کہ جس سے ان کی زندگی میں گرہن لگنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں اس طرح کی پلاننگ ضرور کریں گے کہ جس وجہ سے گرہن ان کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کر پائے گا. تو اس اعتبار سے دونوں گرہنوں کے درمیان کا جو سفر ہے یہ ورگنز والوں کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھا ہوگا. 12ویں گھر کا حاکم کیونکہ ذہن کے گھر میں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ انٹیوشنز کو بھی ایکٹیو کرے گا, مطلب سکس سینس کو بھی کسی نہ کسی طور پہ ایکٹیویٹڈ کرے گا, انٹیوشنز کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا, اور سیکنڈلی طور کے اوپر کچھ سچے خوابوں کو بھی ان کی زندگی میں شامل کرے گا. تو یہ اپنی زندگی میں سچے خوابوں کی طرف بھی آئیں گے کہ ان کی زندگی میں ان کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں, کچھ ایسے الہام آ سکتے ہیں, کچھ ایسی سوچیں آ سکتی ہیں کہ جس میں سچائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا. سیکنڈلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو کیونکہ یہ ان کے کریئر کا عزت کا رولنگ پلانٹ ہے تو اس اعتبار سے ان کے کریئر کاروبار میں بھی بہتری, برتری اور معاملات میں خوشحالی آنے کا ایلیمنٹ بہت نمایاں نظر آتا ہے. تو یہ میرے پاس ہیں 3 زوڈک سائن جن میں پہلا ایریز ہے, پھر اس کے بعد کینسر ہے اور پھر ہے ورگو. اب چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو جو چوتھا زوڈک سائن ہے یہ بنتا ہے پائسز برج حوت. پائسز والوں کو دیکھا جائے تو پائسز والے جو ہیں اپنی زندگی میں گرہن کی وجہ سے ذہنی طور کے اوپر جو تھوڑا سا اسٹریس رہے, ڈپریسڈ رہے, لیکن اس گرہن کی وجہ سے ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ پائسز والوں کو اپنی شخصیت کو پہچاننے کا موقع ملا کہ اصل میں ان کی سوچ کیا ہے, ان کا اس دنیا میں ایگزسٹنس کس بنیاد کے اوپر ہے, اور یہ اپنی زندگی میں اپنی لائف کے ڈائریکشن کو بہتر کیسے لے کے چل سکتا ہے. تو اسی سوچ کو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بلیسڈ کی ہے اس گرہن کے دوران, اسی بلیسنگ کو یہ آگے کنٹینیو کریں گے. یہ اپنی زندگی میں ایک تو فلاحی کاموں کی طرف بہت انوالو ہوں گے, پھر یہ اپنی زندگی میں اپنے گھر, اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بہت زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ اپنے ہر طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کریں گے. پھر اس کے بعد جوپیٹر کی ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کے زائچے کے عزت اور 10ویں گھر کے اوپر اچھی نظر ہونا, یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر, اپنی ساکھ کی بلندی کی طرف جائیں گے. ممکنہ طور کے اوپر یہ کسی نہ کسی طور پہ کسی روحانی سفر کی طرف بھی انکلائنڈ ہوں گے, اور یہ روحانی سفر کے لیے کسی جگہ کے اوپر پیسے بھی سبمٹ کروا دیں گے. تو یہ چیز ممکنہ طور کے اوپر پائسز والوں کے زائچے میں بہت ہائی لائٹڈ ہے. درخواستیں جاری ہیں خاص طور حج, عمرہ, زیارات, کسی بھی طور پہ یہ ٹریول کے لیے پیسے جمع کروا سکتے ہیں. اب اس کے بعد پائسز والوں کو دیکھا جائے تو پائسز والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی خوش بختی نظر آتی ہے کہ ان کے زائچے کے 5ویں گھر کی شرفی پوزیشن بھی انہی 2 گرہنوں کے درمیان میں ہے. پائسز والوں کو منتھ آف سپٹمبر کے شروع میں جو مایوسی فیس کرنی پڑی اپنی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں, اور جو ان کو تھوڑا سا پریشانی محسوس کرنی پڑے گی سپٹمبر کے مہینے کے اختتام میں اپنی محبت سے جڑے ہوئے امور میں, لیکن یہ جو ان کا ٹائم ہے دونوں گرہنوں کے درمیان میں, یہ ان کا ہائی ٹائم ہے. یہ ان کا سب سے ہائی ٹائم ہے اپنی محبت کے اظہار کا, اپنی محبت کے ماضی کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو اور مس کمیونیکیشنز کو دور کرنے کا, اور اگلے آنے والے پریشانی اور مشکلات کو ابھی سے سارٹ آؤٹ کرنے کا. تو ماضی کی معافیوں کے ساتھ ساتھ اگلی معافیاں بھی ان کو چاہیے کہ ابھی مانگ لیں, کیونکہ مسئلے جو ہیں یہ مہینے کے شروع اور اختتام میں ہیں, لیکن ابھی کا ٹینیور ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر یہ کوئی معافی تلافی کی طرف جاتے ہیں, کوئی اپنے دلی اظہار کی طرف جاتے ہیں, محبت کے اظہار کی طرف جاتے ہیں, تو محبوب جو ہے وہ ان کی ہر بات کے اوپر راضی نظر آئے گا. کیا بات ہے, تو یہ چیز ممکن ہے. تو یہ چیز پائسز والوں کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھی ہے کہ یہ اپنی محبت کے ہائی ٹائم میں ہیں اور اس اعتبار سے چیزوں کو بہت اچھے انداز میں انجوائے کریں گے. اس کے بعد پائسز والوں کو دیکھا جائے تو اگر پائسز والے آلریڈی شادی شدہ ہیں اور یہ صاحب اولاد ہیں, اولاد کی فرما برداری اور اولاد سے جڑے ہوئے ہر طرح کے مسائل کا سلوشن, یہ بھی پائسز والوں کے افراد کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھے انداز میں نظر آتا ہے. اچھا, ٹریول کے حوالے سے تو بتا دیا آپ نے کہ ٹریول پائسز کا ہے, تو ایزی منی ان چاروں میں سے کس کا ہے؟ ایزی منی کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں نا بھٹی صاحب, تو اس میں سب سے زیادہ جو بینیفٹ اور سب سے زیادہ فائدہ ملنا ہے نا, اس کو میں کیٹیگری وائز آپ کو بتا دیتا ہوں. ایزی منی میں سب سے زیادہ جو بلیسنگز ملے گی نا بڑی آسانی سے, یا آپ یہ سمجھیں کہ جو وہ محنت کر رہے ہیں اس محنت کا 10 گنا ان ریٹرن ملنا, یہ نظر آتا ہے کیپریکونینز کے لیے. کیپریکونینز کی زندگی میں آسانی سے پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آئے گا پائسز.
اسپائسز والوں کے ذائچے میں جیسے کہ محبت کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے. یہ پلانٹ ان کے ذائچے میں ان کی لاٹری کو بھی رول کر رہا. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے پائسز والے لوگ جو کہ لاٹری ٹکٹس وغیرہ خرید رہے ہیں, کو پرائز بانڈس خرید کے آلریڈی رکھے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ انعام کی شکل میں بھی پیسہ عطا کرے گا. یہ دو زوڈک سائنس آسانی سے پیسہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان دونوں گرہنوں کے درمیان میں آتا ہوا محسوس کریں گے.